نواب فولاد خان کی لاش پہاڑی میں مورچے سے گھر میں آئی تو ان کی بہو کو پرسوں پیڑا ہو رہی تھی۔ اس وقت دلی کا کوئی گھر ایسا نہ تھا جہاں بھاگنے اور شہر سے نکلنے کی تیاری نہ ہو رہی ہو۔ بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے بارے میں عام چرچا تھی کہ وہ بھی لال قلعے سے نکل کر ہمایوں کے مقبرے میں چلے گئے ہیں۔ نواب فولاد خان خاندانی امیر تھے، لیکن ان کے پتا کسی قصور کے کارن معین الدین اکبر شاہ کے دربار میں پرکوپ کا شکار ہوئے اور منصب یعنی پد اور جاگیر ہاتھ سے کھو بیٹھے۔ اس وقت فولاد خان جوان تھے اور انہوں نے انگریزی فوج میں نوکری کر لی تھی۔ فوج میں ودروہ ہوا تو وہ بھی انگریزی سرکار سے ومکھ ہو گئے۔ آخر دن وہ اپنے دستے کو لے کر دھوا بولنے گئے۔ پہاڑی پر انگریزوں کا مورچہ تھا، وہ بہت بہادری اور ہمت سے لڑے اور آخر ایک گولے کا ٹکڑا لگنے سے ان کا کام تمام ہو گیا۔ سپاہی اس کی لاش گھر میں لائے تو یہ تماشا دیکھا کہ ان کی بہو کو پرسوں پیڑا ہو رہی ہے اور کوئی دائی نہیں مل رہی۔ فولاد خان کا جوان بیٹا 4 دن پہلے مارا گیا تھا۔ بیچاری عورت 4 دن کی بدوا تھی۔ ساس کو مرے ہوئے 2 سال ہو چکے تھے۔ گھر میں سسر کے علاوہ کوئی والی وارث نہیں تھا۔ اب وہ خون سے نہائے، آنکھیں بند کیے ہوئے، چہرے پر موت کی پرچھائیاں لیے گھر میں آئے تو سکینہ خانم کی آنکھوں میں دنیا اندھیری ہو گئی۔ گھر میں سب کچھ موجود تھا، ایک چھوڑ 4 مامائیں، مامائیں بولتے ہیں گھر میں کام کرنے والی عورتوں کو، خدمت کے لیے حاضر تھیں، لیکن سر پر ہاتھ دھرنے والی بات اور ہوتی ہے۔ سکینہ خانم نے سسر کی موت سنی تو ہائے ہائے پکارتی ہوئی بے ہوش ہو گئیں۔ لاش آنگن میں رکھی تھی، سپاہی دروازے پر کھڑے تھے، سکینہ دالان میں پلنگ پر بے ہوش پڑی تھی۔ 2 مامائیں سکینہ کے سرہانے اور پائیتی سانس روکے بیٹھی تھیں۔ ان کے ہوش اڑے ہوئے تھے اور وہ خدا کے اس ظلم کو دیکھتی ہوئی زور زور سے رو رہی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد سکینہ خانم کو ہوش آیا۔ درد سے ویاکل ہو کر اس نے ماما سے کہا، دیکھو ڈیوڑھی پر کوئی سپاہی ہوگا تو اس سے کوئی دائی تلاش کرواؤ۔ ماما دوڑی دروازے پر گئی اور ہے کہتی ہوئی الٹے پاؤں بھاگی ہوئی آئی اور کہا، بی بی سپاہیوں کو گورے خاکی پکڑے لیے جا رہے ہیں۔ اور گورے خاکی وردی والے گدر میں انگریز سپاہیوں کو جنتا اسی نام سے پکارتی تھی۔ ہمارے گھر کے نزدیک آئے ہیں۔ سکینہ بولی، مردار دروازہ تو بند کر۔ ماما پھر واپس گئیں اور اس نے کواڑ بند کر لیا۔ اب درد اور بڑھا اور سکینہ کے لڑکا پیدا ہوا۔ نہ دائی پاس تھی اور نہ ہی کچھ سامان۔ خدا نے خود ہی مشکل آسان کر دی، لیکن سکینہ صدمے سے پھر بے ہوش ہو گئی۔ ماما نے جلدی سے لڑکی کو نہلایا اور کپڑے میں لپیٹ کر گود میں لے لیا۔ سکینہ کی عمر 17 سال کی تھی، شادی کو صرف 1.25 سال ہوئے تھے۔ میکہ فروخ آباد میں تھا اور وہ دلی میں جہاں گدر مچا ہوا تھا۔ ہوش آیا تو اس نے ماما سے کہا، مجھے سہارا دو، اٹھا کر بٹھاؤ۔ وہ بولی، بیٹی ایسا غضب نہ کرنا، ابھی لیٹی رہو، تم نے بیٹھنے کی طاقت کہاں ہے؟ سکینہ نے کہا، توبہ بوا، یہ وقت ایسا نہیں کہ سکھ کے بارے میں سوچا جائے، خبر نہیں کہ قسمت ابھی اور کیا کیا دکھائے گی۔ ماما نے سن کر سر کو سہارا دیا اور سکینہ کو بٹھا کر تکیہ کمر سے لگا دیا۔ سکینہ نے پہلے اپنے بچے کو ممتا بھری نظروں سے دیکھا، جو دنیا میں اس کی سب سے پہلی مراد تھی، اور چاہ کی برابر دیکھتی رہے، لیکن اس کو شرم آئی اور اس نے مسکرا کر اپنا منہ بچے کی طرف سے ہٹا لیا۔ جوں ہی اس نے آنگن کی اور دیکھا تو فولاد خان کی لاش سامنے دکھائی دی۔ اس کی خوشی کو ایک دھکا سا لگا جس سے وہ ویاکل ہو گئی اور سمجھدار ہونے کے باوجود وہ بہکی بہکی باتیں کہنے لگی۔ اس نے کہنا شروع کیا، اپنے انات پوتے کو دیکھ لیجئے، اٹھیے، جس کی آپ کو بہت آکانشا تھی وہ پیدا ہو گیا۔ اس کے باپ کو گود میں لے کر قبر میں سلایا تھا، اس کو بھی گود میں لے کر قبر میں سو جائیے۔ میں اس حالت میں اس کو کہاں اور کیوں کر رکھوں گی؟ اس ننھے مہمان کو کیا خبر کہ جس گھر میں وہ آیا ہے وہ بہت بڑی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے۔ دلی میں آپ میرے باپ تھے، آج آپ بھی مر گئے۔ فروخ آباد میں میرے باپ ہیں، لیکن وہ جیتے جی مجھ سے بچھڑ گئے۔ اس لڑکے کا بھی ایک باپ تھا جس سے میری دنیا آباد تھی، اس کو بھی گولی نے مار ڈالا۔ یہ کہہ کر سکینہ کو کچھ خیال آ گیا۔ اس نے دل میں چھپی ہوئی تکلیف سے ویاکل ہو کر آہستہ سے اپنا بایاں ہاتھ اس پر رکھ دیا اور دایاں ہاتھ منہ پر رکھ کر گردن تکیے سے لگا کر رونے لگی۔ روتے روتے وہ پھر بے ہوش ہو گئی۔ ماما نے سکینہ کو بے ہوشی کی حالت میں چھوڑ دیا اور دروازہ کھول کر باہر چلی گئی کہ کسی کو بلائے اور فولاد خان کو دفن کرنے کا بندوبست کرے۔
لیکن ساری گلی سنسان تھی. اسے ایک بھی آدمی چلتا پھرتا دکھائی نہیں دیا. اشارے سے دوسری ماما کو بلایا اور کہا بوا اپنی اپنی جان کی خیر مناؤ, چلو یہاں سے بھاگ جاؤ. بیوی کے ساتھ رہیں گے تو جان مفت میں جاتی رہے گی. وہ بولی ایسے کٹھن وقت میں مالکہ کا ساتھ چھوڑ دینا اور اپنی جان لے کر بھاگ جانا بڑی بے وفائی کی بات ہوگی, اور وہ بھی ایسی حالت میں کہ ایک بے بس بچہ بھی ہے. پہلی نے جواب دیا پاگل ہے کیا, کس کی وفا, کس کی محبت, جان ہے تو جہان ہے, میں تو جاتی ہوں, اب تو جانے تیرا کام. خاکی انگریزی سپاہی ابھی آتے ہوں گے, گھر لوٹ لیں گے اور ہم سب کو مار ڈالیں گے. یہ سن کر دوسری ماما کا دل بھی کٹھور ہو گیا. اس نے تیسری اور چوتھی ماما کو اشارے سے پاس بلایا. وہ بھی بھاگنے پر تیار ہو گئی. چلتی ہو تو کچھ پیسہ ساتھ لے کر چلو, سکینہ بے ہوش پڑی ہے, کنجیا سرہانے سے لے لو اور روپیہ پیسے کا صندوق کوٹری سے نکال کر چل دو. جس کی گود میں بچہ تھا اس کو ترس آیا اور کہنے لگی اس کو کون رکھے گا. ایک نے کہا ماں کے پاس لٹا دو. وہ بولی نہیں بوا, میں اس کو ساتھ لے جاؤں گی. سب نے ایک زبان میں کہا واہ سبحان اللہ, اپنی جان تو سنبھالتی نہیں, بچے کو کیوں کر سنبھالو گی, اس کے بغیر سکینہ بیچاری تڑپ تڑپ کر مر جائے گی. تم کو رحم نہیں آتا, اس نے جواب دیا. تم سکینہ کو الگ چھوڑ کر جاتی ہو, اس پر تم کو رحم نہیں آتا. میں اس لال کو کیوں نہ لے جاؤں, میں اپنی بیٹی کو دوں گی اور اس کو پالے گی. اس کا بچہ پچھلے دنوں مر گیا ہے, یہاں چھوڑا تو سکینہ بھی مرے گی اور بچہ بھی. آخر میں چاروں کی چاروں نقدی کا صندوق اور بچے کا کو ساتھ لے کر گھر سے نکل کر اپنے اپنے ٹھکانے کو چلی گئیں اور سکینہ کو اس گھر میں اکیلا چھوڑ دیا جہاں ایک لاش کے سوا دوسرا کوئی آدمی نہیں تھا. سکینہ پرسوں کے کارن بہت کمزور اور پریشان تھی. وہ 4 گھنٹے سے بے ہوش پڑی تھی. رات کے 8 بجے ہوش آیا تو گھر میں گھور اندھیرا تھا. اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھا. جب کچھ دکھائی نہیں دیا تو سمجھی کہ وہ مر گئی ہے, اور یہ اندھیرا کب کا ہے. اچانک اس کے منہ سے کلمہ نکلا اور اس نے کہنا شروع کیا دین میرا اسلام, رسول میرا محمد, خدا میرا مالک جو اکیلا ہے اور اس جیسا دوسرا کوئی نہیں آتا. یا اللہ توبہ ہے, میں بے گناہ ہوں, میری قبر کو اندھیرے میں نہ رکھ اور جنت کی روشنی دے. تھوڑی دیر میں اس کو آکاش پر تارے چمکتے دکھائی دیے. وہ سمجھی کہ وہ زندہ ہے اور پلنگ پر لیٹی ہے. تب اس نے ماماؤں کو آواز دینی شروع کی. جب کوئی نہ بولا تو ڈر گئی اور اس کے ہوش اڑ گئے. وہ اٹھ بیٹھی, اس کی کمزوری جاتی رہی, یا پھر اس کو یاد نہیں رہا کہ وہ کمزور ہے. پلنگ سے اٹھی اور شمع روشن کی تو اس نے دیکھا کہ گھر میں کوئی آدمی نہیں ہے. آنگن میں سسر کی لاش رکھی ہے, اس کے سوائے کچھ نظر نہیں آیا. رات کے وقت لاش کو دیکھ کر اسے بہت ڈر لگا اور وہی چیخ مارنے لگی. محلے میں کوئی آدمی ہوتا تو اس کی چیخیں سن کر اندر آتا, لیکن محلے والے تو پہلے ہی بھاگ چکے تھے. سکینہ چیختے چیختے ایسی ڈری کہ اس کے ہوش جاتے رہے اور تڑکا کھا کر فرش پر گر پڑی, اور پھر اس کو گش یعنی مرجھا آ گیا. صبح تک اسے ہوش نہیں آیا اور وہ فرش پر پڑی رہی. جب دن چڑھا تو اس نے آنکھیں کھولی. اس وقت دل نے سہارا دیا. اگرچہ 2 وقت سے اس نے کچھ کھایا نہیں تھا, لیکن دکھ اور ڈر مصیبت کی حالت میں انسان کو مضبوط بنا دیتا ہے. اس کے علاوہ فوجی گھرانے میں پلنے کے کارن اس کا دل عام عورتوں کی طرح کمزور نہیں تھا. اس نے چاہا کہ لاش کو دفن کرنے کا انتظام کرے اور کچھ کھائے بھی, کیونکہ بھوک سے وہ نڈھال ہو رہی تھی. ایک دم اس کو خیال آیا کہ اس کا بچہ کہاں گیا. اس خیال کا آنا تھا کہ کلیجے میں ممتا کی ایک ہوک سی اٹھی اور پاگلوں کی طرح دوڑ کر سارے گھر میں ڈھونڈنے لگی. جب بچہ کہیں نہیں ملا تو پانی کے مٹکے کے اوپر چپنیاں اٹھا کر مٹکوں کے اندر جھانکنے لگی کہ کہیں بچہ ان کے اندر نہ ہو. پلنگ سے تکیے اٹھا کر اب چھاتی سے لگانے لگی. آخر مصیبت نے پھر اس کا حوصلہ بڑھایا. اس کے دل کو تھوڑی سی تسلی ملی اور وہ بچے کے خیال کو بھول گئی اور سسر کے دفن کا خیال اس کے سامنے آ گیا. اس لیے اس نے الماری کھولی, ایک سفید چادر نکالی اور شہید کی لاش پر ڈالا اور مسلح بچھا کر سجدے میں گر پڑی اور رو رو کر کہنے لگی یا خدا, ارے ایک بندے کی لاش ہے جس نے نہ کفن ملا اور نہ دفن, اسے نہ قبر نصیب ہے نہ نماز جنازہ.
اپنے فرشتوں کو بھیج کہ اس کی نماز جنازہ پڑھیں اور اپنی کرپالتا کی گود میں اس کو دفن کر دے۔ میرے ساتھ سب نے دھوکہ دیا اور میرا تاجدار بھی دوسرے جہان میں چلا گیا، میرا لال بھی مجھ سے چھن گیا۔ اب تیرے سوائے میرا کوئی وارث نہیں ہے، میری بے کسی کا یہ سجدہ قبول کر اور میرا ہاتھ پکڑ۔ سکینہ خانم ابھی سجدے میں ہی تھی کہ دروازہ کھلا اور 4 سپاہی خاکی وردی پہنے اندر آئے۔ سکینہ نے جلدی سے سر اٹھایا اور غیر مردوں کو آتا دیکھ کر چادر چہرے پر ڈال لی اور ڈر کر کونے میں چھپنا چاہا، لیکن سپاہی اندر آ چکے تھے۔ انہوں نے سکینہ کو پکڑ لیا اور زبردستی چہرہ کھول کر دیکھا اور سب مل کر بولے، جوان ہے اور بہت خوبصورت۔ اس کے بعد انہوں نے سکینہ کو چھوڑ دیا اور باقی تلاشی لینے لگے۔ نقدی مامائیں لے گئی تھیں، کچھ زیور اور بڑھیا کپڑے انہوں نے لوٹ لیے۔ آنگن میں لاش کے اوپر سے چادر اٹھا کر انہوں نے کہا، اوہ یہ کوئی بڑا باغی ہے۔ اس کے بعد سپاہیوں نے سکینہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھا لیا اور کہا کہ ان کے ساتھ چلے۔ سکینہ کچھ نہیں بولی اور سپاہیوں کی سختی سے مجبور ہو کر کھڑی ہو گئی۔ وہ نہ کہہ سکی کہ وہ پرستا ہے، اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ وہ بھوکی ہے، اس کے منہ سے یہ بھی نہیں نکلا کہ اسے نہ ستاؤ، اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اس کو خاندانی شرافت اور آتم سمان بات کرنے سے روکتی تھی۔ جب سپاہی اس کو گھسیٹ کر لے چلے اور سکینہ دروازے پر پہنچ گئی تو اس نے مڑ کر گھر کو دیکھا اور ٹھنڈی سانس لے کر کہا، رخصت، وداعی، اے سسرال، میرے کفن اور قبر سے ونچت سسر کو سلام۔ میں تلوار چلانے والوں کی پرتشٹھا ہوں، اگر زندہ ہوتے تو اپنی آبرو پر مر مٹتے۔ سکینہ کے ان درد بھرے شبدوں پر سپاہی ہنسے اور اس کو کھینچتے ہوئے باہر چلے گئے۔ سکینہ کچھ دور تو چپ چاپ چلتی گئی۔ اس کے بعد اس نے کہا، میں جچہ ہوں، مجھ پر رحم کرو، میں بھوکی ہوں، مجھ پر ترس کھاؤ، میں تمہارے ملک کی ہوں، میں تمہارے مذہب کی ہوں، میں بے قصور ہوں۔ یہ سن کر چاروں سپاہی رک گئے اور انہوں نے افسوس بھری آواز میں کہا، تو مت گھبرا، تیرے لیے سواری لاتے ہیں۔ یہ کہہ کر 3 سپاہی رک گئے اور ایک زخمی لے جانے والی گاڑی لایا جس میں سکینہ کو ڈال کر پہاڑی پر کیمپ میں لے گئے۔ کسی کو نہیں معلوم کہ غدر کے دنوں میں پرستا سکینہ پر سال کیسے گزرے اور وہ کہاں کہاں رہی اور اس نے کیسے کیسی مصیبتیں اٹھائیں۔ ہم نے جب اس کو دیکھا تو روہتک کے ایک محلے میں بھیک مانگ رہی تھی۔ اس کے پاؤں میں جوتی نہیں تھی، اس کا پائجامہ پھٹا ہوا تھا، اس کا کرتا بہت میلا اور اس پر پیبند لگے ہوئے تھے، سر کا دوپٹہ پھٹ کر چتھڑا سا معلوم ہوتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ وہ بہت دنوں سے بھوکی ہے۔ چمڑی ہڈیوں سے چپک گئی تھی، آنکھوں کے گرد کالے دائرے بنے ہوئے تھے، سر کے بال الجھے ہوئے تھے، چہرے پر سندر تھا مگر لٹا ہوا، آنکھوں میں خدا کی دی ہوئی سجا موجود تھی لیکن اجڑی ہوئی کہ وہ بہت دن سے بھوکی ہے۔ چمڑی ہڈیوں سے چپک گئی تھی، آنکھ کے گرد کالے دائرے بنے ہوئے تھے، سر کے بال الجھے ہوئے تھے، وہ چلتے ہوئے چکراتی تھی اور دیوار پر ہاتھ رکھ کر سر جھکا لیتی تھی۔ اس کے پاؤں لڑکھڑاتے تو کچھ وقت کے لیے رک کر سانس لیتی تھی اور پھر آگے بڑھتی تھی۔ تھوڑی دور جا کر ایک گھر آیا جہاں شادی ہو رہی تھی، سینکڑوں آدمی کھانا کھا کر باہر آ رہے تھے۔ وہ وہاں آ ٹھہر گئی اور اس نے بہت دردناک آواز میں کہا، فلک کی ستائی ہوں، بڑے گھر کی جائی ہوں، عزت گنوا کر شرم مٹا کر روٹی کھانے آئی ہوں، بھلا ہو صاحب روٹی کا ٹکڑا مجھے بھی دے دو، سیرے کی خیر، گھوڑے کی خیر، جوڑے کی خیر، ایک نوالا مجھ کو بھی۔ سکینہ کی آواز فقیروں کے شور شرابے میں کسی نے نہیں سنی، بلکہ ایک نوکر نے جو شادی کا بندوبست کرنے والوں میں سے تھا اس کو ایسا دھکا دیا کہ بیچاری چت ہو کر گر پڑی، اور گرتے وقت بے بسی میں اس نے کہا، میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، مجھے نہ مار، میں خود قسمت کی ماری ہوں، یا خدا میں کہاں جاؤں، اپنی وبدا کس کو سناؤں۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ ایک لڑکا کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، اس کو سکینہ پر ترس آیا اور وہ بے بس سا رونے لگا۔ اس نے سکینہ کو سہارا دے کر اٹھایا اور کہا، آؤ میرے ساتھ چلو، میں تم کو روٹی دوں۔ سکینہ لڑکے کی مدد سے مشکل سے اٹھی۔ لڑکا نزدیک ہی ایک گھر میں نوکر تھا، وہ اس کو وہاں لے گیا اور شادی والے گھر سے آیا ہوا اپنے حصے کا کھانا اس کے آگے رکھا۔ سکینہ نے 2 گراس کھائے اور پانی پیے، آنکھوں میں دم آیا تو لڑکے کو ہزار ہزار دعائیں دینے لگی۔
اب جو اس نے لڑکے کو دھیان سے دیکھا تو اس کے دل میں دھواں سا اٹھا اور بے بسی لڑکے کے گلے لگ کر رونے لگی۔ لڑکا بھی سکینہ کو لپٹ کر ویاکل سا ہو اٹھا۔ سکینہ نے پوچھا، تو کس کا بچہ ہے؟ وہ بولا، میری ماں اس گھر کی مامی ہے اور میں بھی یہی نوکر ہوں۔ سکینہ نے پوچھا، تمہاری ماں کہاں ہے؟ لڑکے نے جواب دیا، وہ اور نانی دونوں شادی میں گئی ہوئی ہیں، ان چودھرائن کے ساتھ جن کی وہ نوکر ہے۔ سکینہ سن کر چپ ہو گئی، لیکن وہ سوچتی تھی کہ اس لڑکے پر اسے ایسی محبت کیوں آ رہی ہے۔ بے شک اس نے اس پر دیا کی، لیکن کسی کی دیا سے آدمی کا دل بیقرار اور ویاکل نہیں ہوتا۔ اتنے میں لڑکی کی ماں اور نانی گھر میں آئی تو سکینہ نے فوراً پہچان لیا کہ لڑکے کی نانی سکینہ کی مامی ہے، جو غدر میں اس کے بچے کو لے کر بھاگ آئی تھی۔ مامی نے سکینہ کو نہیں پہچانا، لیکن سکینہ نے اس کا نام لے کر پکارا اور اپنا نام اور حال اس کو بتایا تو ماما اس سے لپٹ گئی اور رونے لگی۔ لڑکے کو معلوم ہوا کہ وہ دراصل سکینہ کا بیٹا ہے، تو پھر دوبارہ سکینہ سے لپٹ کر رونے لگا۔ سکینہ نے اپنے بچے کو لگا کر آسمان کو دیکھا اور کہا، شکر پروردگار، غدر کی تباہی میں میرے بچے کو زندہ رکھا اور 12 سال کے بعد دن پھیر دیے۔ اس کے بعد سکینہ نے فروخ آباد اپنے میکے میں پتر بھیجوایا۔ وہاں اس کے ماں باپ مر چکے تھے، 3 بھائی زندہ تھے۔ وہ روہتک آئے اور بہن اور بھانجے کو اپنے ساتھ لے گئے۔ لڑکے کے ماما اور اس کی لڑکی یعنی نانی یعنی اپنے پالنے والے کو ساتھ لے لیا اور فروخ آباد جا کر ٹھاٹھ سے زندگی بسر کرنے لگے۔